ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب محمد مصطفیٰ شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے بارے میں ہم کو کچھ پیغام دے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلی النور وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا کریما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا پروفیسر محمد عبد المجید صاحب، سابق صدر شعبہ عربی و ڈائریکٹر دارالعلوم المعارف، برادر طریقت حضرت مولانا سید شاہ حسین شفیع اللہ بشیر صاحب، خلیفہ حضرت ممدود عزیزم سعد اللہ میاں سلم تعالیٰ، حافظ بخاری مولانا محمد فضل اللہ خان صاحب حافظ اللہ، پروفیسر محمد عبد الرحیم صاحب حافظ اللہ، دیگر سامعین کرام، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اس مبارک و مسعود جلسے میں جمع ہیں اور مولانا کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بھی مولانا کا فیض ہے کہ حیدرآباد میں آج درس قرآن کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ بھی مولانا کی جو ہے بنیاد ہے، اور اس کا سارا صحرا جاتا ہے مولانا کو۔ بہت کم ایسے درس قرآن ہے جو تکمیل کو پہنچے، اور مولانا کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ مولانا جس کام کو بھی شروع کرتے تو وہ اس کو پورا کرتے، تکمیل کرتے، حالات چاہے کچھ ہو مگر اس کو ناغہ نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے تھے دیکھو یہاں ذکر کرو، روز کرو، مگر ناغہ مت کرو، کیونکہ خطرہ جب پانی کا گرتا ہے کسی ایک مقام پہ تو اس کا خطرے کا نشان سے اس میں گڑا پڑتا، نشان پڑتا۔ اب وہی پتھر پہ اگر پانی اس کا بہلا سیلاب آ گیا، بہو آ گیا، چلے گا تو وہ فوقت ہی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہی جگہ اگر مسلسل اگر خطرے گرتے رہے تو پتھر جیسی چیز پہ بھی جو ہے اس کے نشان آتے ہیں۔ یہ تھی مولانا کی استقامت۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیوان دیوڑی میں تقریباً ہمارے ایک جو ہے دوست تھے پروفیسر محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ میں مولانا کو 22 سال میں خود گاڑی پہ بٹھا کے لے گا درس کو۔ ان کا بیان ہے 22 سال، وہ پہلے اور بعد میں کیا۔ احمد صاحب بتاتے ہیں کہ میں مولانا کو ٹھیک وقت پہ آتے 12:30 بجے، پھر جاتے درس دیتے، اس کے بعد پھر مولانا سے کام کرتے۔ تو وہ اتوار کا جو درس ہے 22 سال چلا۔ ایسے ہی یہاں جو درس قرآن جب شروع کیا مولانا تو شاید تقریباً 2.5 پارے شاید لگ بھگ ہوئے تھے مکمل۔ جب تشریف لے آنے والے تھے امریکہ تو فکر ہوئی کہ یہ سلسلہ منقطع کیوں ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے مولانا کی نظر جو ہے اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا پروفیسر صاحب کو پڑھی، اور جنہوں نے حق ادا کیا، الحمدللہ مولانا کے اس درس قرآن کو پائے تک پہنچایا، اور ان کا یہ فائز ہے کہ یہ دور دوسرا بھی چل رہا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے، میں مبارکباد پہنچ دیتا ہوں حضرت مولانا عبد المجید صاحب کو اور سامعین کرام کو کہ آپ کی وجہ سے درس جاری ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس زمین پر سب سے جو ہے
اعلیٰ و عرفہ جو ہے استاد قرآن کا استاد اور سب سے اعلیٰ و افضل جو تلمیذ ہے جو جماعت ہے وہ سننے والوں کی جماعت اور شاگردوں کی جماعت جس کی جو ہے نسبت قرآن سے ہو، اور سب سے اعلیٰ مجلس اس دنیا کی وہ جس میں قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، افہام و تفہیم بات ہوتی ہے۔ تو یہ کائنات میں سب سے افضل ترین یہ محفل ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، سب جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک مفسر قرآن ہے اور ایک طالب علم ہے جو پڑھتا ہے اسم قرآن، دونوں کا مرتبہ میرے نزدیک ایک ہی ہے۔ کیوں کہ دونوں کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ عاجز کو بھی شرف حاصل ہے کہ ہم مسجد فاروق اعظم میں یہ عاجز نے 13 سال میں ایک مکمل دور جو ہے قرآن مجید کا کیا، الحمدللہ مولانا کا فیض اور ان کی جو ہے تربیت تھی۔ پھر آپ سنیے ایک واقعہ جو ہے تحریک سنیمت پہ بات کر رہا ہوں، تو ہم وہاں درس دیتے تھے فاروق اعظم میں، اور پھر یہاں عصر میں یہاں آتے تھے مولانا کے مسجد تقی ظہور شاہ میں، عصر تا مغرب وہاں درس ہوتا، عصر تا پھر مغرب تا عشاء فاروق اعظم ہوتا، عشاء کے بعد پھر مولانا کے مدین درس ہوتا، 3 درس دیتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک موقع ایسا ہوا کہ عصر تا مغرب کا جو ہے موقع ہے درس کا اتوار کا، میرے پاس اہم مہمان آ گئے اور وہ مہمان کو میں جو ہے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور وہ مہمان بہت اہم تھے، اسی لیے بہت ہی مجبوراً جو ہے بعض ناخواستہ جو ہے وہ درس عصر تا مغرب کا ناخواستہ کرنا پڑا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا کے جو ہے مرید بھی ہے مختار میاں صلی اللہ تعالیٰ، مختار میاں کیا دیکھتے ہیں کہ اس رات میں جس دن میں نے گیا درس کو وہاں نہیں گیا اور یہاں مولانا کے پاس سے جہاں فاروق اعظم کو آ گیا، تو مختار میاں کیا دیکھے خواب میں کہ جو ہے مولانا تشریف فرما ہے وہی عصر تا مغرب کے درمیان، اور فرما رہے کہاں ہے وہ شریف کا درس کہاں ختم ہوا، میں شروع کرتا ہوں نماز، جہاں ہم روکے تھے وہیں پر مولانا جو ہے کھول کے درس دے دو۔ یہ توجہ ہے، یہ شفقتیں ہیں، اور یہ تعلق بھی جو ہے قرآن ہے مولانا کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کی نہ صرف جو ہے تفسیری خدمات وہ عربی خدمات کئی جگہ مسلمہ ہے، مولانا بہت بڑے قاری بھی تھے، 7 اشرا کے قاری، قرآن پڑھتے تو سننے والا جذبات سے مچل جاتا۔ اور اس سے شاہد ابھی صاحب فرماتے ہیں دماغ کی نماز ہم پڑھتے یونیورسٹی میں تو سورہ رحمان سورہ غاشیہ ایسا پڑھتے سننے والوں کو بھائی جاتا تھا، ایک خاص انداز تھا مولانا کا، شاید ہی ایسا کوئی لہن سے پڑھتا ہوں کیونکہ مولانا کا منفرد انداز جس میں وقار بھی ہے، جلال بھی ہے اور پھر لہن بھی ہے، تو وہ جو ترتیل اور وہ جو لہن تھا مولانا کا منفرد تھا، 7 اشرا کے قاری تھی مولانا، تو اسی لیے وہ ایک تو جو ہے سمجھ کے اور اس کو جو ہے فہم کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اسی لیے جہاں جہاں آیت آتی خوشخبری کی تو اس کا اظہار ہوتا تھا، اور جہاں پر جو ہے عذاب کی وعید کی آتی تھی تو اس کا بھی اظہار ہوتا تھا۔ سننے والوں کو مانتا تھا کہ یہاں پر ایسا ہے، تو اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، ایک سما بن جاتا تھا، سما بن جاتا تھا۔ ایسے ہی مولانا کا جو ہے درس تصوف، اس کے بعد درس قرآن، پھر درس حدیث۔ آپ پوچھتے ہیں ایک تو یہ درس قرآن کی مثال یہ دیا میں، پھر حضرت محدث دکن پیر مرشد کی خدمت میں کیسا رہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑتا تھا اور سوتا ہوا پاتا تھا، یعنی جب میں جاتا تھا فجر سے پہلے تو میرے بچے سوتے تھے، اور جب میں آتا تھا تو یونیورسٹی سے سیدھا گھر نہیں آتا تھا، یونیورسٹی سیدھا حضرت کی خدمت میں آتا، وہاں اس جگہ کام کرتا، تبیز میں، تصویر میں، اختلاط میں، سماعت میں، مقابلے میں مدد کرتا، پھر دیر رات دیر کے جب لوٹتا تو میرے بچے پورے سو گئے ہوتے، ویسی حالت میں میں کئی سال گزر گیا۔ تو یہ تھا مولانا کا مجاہدہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو ہمیشہ سوتے ہوئے دیکھے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب مولانا کی جو ہے یہ خدمات ایسی ہوئی کہ مولانا کے سارے بچے الحمدللہ امریکہ میں ویل آف ہیں اور ماشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں میں دین کا کام کر رہے ہیں، یہ مولانا کی شفقت توجہ ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ مولانا کی یہ تفصیلی خدمات ایک جگہ ہے، پھر مولانا کے حدیث شریف میں جو زیادت مصابی میں تو مولانا کے محدث کے ساتھ رہے، اور پھر اس کا ترجمہ فرمایا 8ویں جلد تک خطیب مکہ مسجد حضرت مولانا منزل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور حضرت خود محدث اور پھر حضرت خدا تینوں ترجمہ کا کام شروع کیے، تو 8ویں جلد تک مولانا منزل صاحب جو ہے کے ساتھ کام چلا۔ اس کے بعد پھر جو ہے مولانا خود انڈیپینڈنٹ تقی ظہور شاہ میں اس کا کام کرتے تھے، پھر امریکہ جب چلے گئے تو یہ کام شیخ الحدیث صاحب مولانا خالد شریف صاحب
مدفین کے دفاع کام اور مولانا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً اس کو 20 جلد تک الحمدللہ پہنچا دیے. تو مولانا کا یہ حدیث میں یہ کام، تفسیر میں یہ کام، تصوف کا تو پوچھنے کو، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پورا تصویر تھا، گوشت پوشت سب علم تھا. روحانیت ایسی تھی کہ چہرہ انور آپ کو معلوم ہے جس دن حضرت کو لایا گیا امریکہ سے حیدرآباد لایا گیا تو جمعے کا دن تھا، تیسرا یا چوتھا دن تھا. حالانکہ سب بہت بڑی سرجری ہی بھی تھی، کئی دن سے کھانا نہیں تھا، تکلیف پیٹ میں بہت تھی، مرض کے آثار جو ہے تھے. سب ہونے کے باوجود بھی جب مولانا کو جب لایا گیا، جب وہ وہاں جو تھا اس کا باس کھولے تو ایسی خوشبو اور پھر چہرہ ایسا کہ چاند جیسے چمکتا تھا، چاند جیسے چمکتا چہرہ دیکھنے والے کرتے اش. دن میں جب مولانا جب چلتے پھرتے تھے حیات میں تو وہی چہرہ اور مسکراتا ہوا، اور جب ایسا معلوم بنا کہ مولانا جو ہے لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ فرمانے والے ہیں اس کا چہرہ. 3-4 دن کے بعد امریکہ سے لائی ہوئی جو ہے باڈی کا یہ جو ہے پرنور چہرہ دیکھنے والے فرماتے واقعی یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب زندگی میں دیکھنے والے کو اللہ یاد، دیکھنے والا اللہ یاد کرتا. اب جب اللہ